محبت کرنے والا ہوتا تو اس کو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے، ہر ادا میں اس کو کمال نظر آتے ہیں، لیکن تم نے نوجوانوں کو اس موڑ پر پھینک دیا ہے کہ آج حضور کے کمال ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ اکبر کا جملہ سنے، صدیق اکبر نے کہا ابو جہل اگر میرے مصطفیٰ نے کہا تو حق کہا ہے، اگر میرے مصطفیٰ کہتے تو میرے مصطفیٰ گھوم کے آئے ہیں۔ میرے عقل اسلام کے دیوانے صدیق اکبر نے کہا ابو جہل تو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے، لیکن صدیق کو گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق جانتا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ رب سے ملاقات کر کے آئے ہوں گے، اس میں کوئی حوالہ نہیں مانگا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا، میں دین کی دعوت دیتا، کلمے کی دعوت دیتا، کیونکہ میری ماں مشرکہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا، وہ انکار کرتی رہی، لیکن ایک دن میری ماں نے ایسی بات کہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں جو مجھے ناگوار گزری، مجھے ناپسندیدہ گزری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جب میری ماں نے اتنی بات کہی حضور کے بارے میں تو مجھے غصہ آیا، مجھے ناگوار بات گزری، تو فرماتے میں روتا ہوا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ اللہ میری والدہ کو، میری ماں کو اسلام کی دولت دے دے، ہدایت دے دے، کیونکہ آج میری ماں نے مجھ سے آپ کے حق میں، آپ کے بارے میں ایسی بات کہی، یا رسول اللہ مجھے ناگوار گزری ہے، مجھے ناپسندیدہ گزری ہے، یا رسول اللہ مجھے غصہ آیا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میری ماں ایمان لے آئے، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت دے دے، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں خوش ہو کر کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلا، جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، آواز دی کہ ابو ہریرہ ٹھہر جا۔ فرماتے مجھے پانی کے گرنے کی آواز آئی، فرماتے غرض یہ کہ میری ماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور اوڑھنی اوڑھی اپنے سر پر اور دروازہ کھولا۔ فرماتے دروازہ کھولا تو میری ماں مسکرا رہی تھی، اے ابو ہریرہ مبارک ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرماتے میرا دل خوشی سے جھوم گیا جب میری ماں نے اتنا کہا کہ ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو فرماتے میں خوشی سے جھوم گیا، میں حضور کی بارگاہ میں مسکراتا ہوا گیا، کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، آپ کی دعا کو میرے رب نے قبول کر لیا ہے اور میری ماں نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے، یا رسول اللہ اللہ نے میری ماں کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، حضور کی دعا، حضور نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت ملی۔ پھر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھے، فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے دعائے محمد۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان، حضور دعا فرمائے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت ملے۔ آج میں نہ جانے نوجوانوں کو ہم نے کس موڑ پر لا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج نوجوان مسلمانوں کے دلوں کے اندر حضور کے اختیار کا کوئی عقیدہ ایمان نہیں بچا، آج کوئی احساس ہی نہیں ہے نوجوانوں کا۔ اگر آج حضور کی محبت، آج حضور کی شان بیان کریں تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم نے حضور کے غلاموں کو، حضور کے امت کو اس موڑ پر لا کر کے چھوڑ دیا جہاں پر آج حضور کے اختیار کے لوگوں کے دلوں میں کچھ گنجائش ہی نہیں بچی، آج حضور کی شان کے لوگوں کے دلوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں بچی، آج ہم نے اس موڑ پر لا کر کے رکھ دیا۔ ڈرو اللہ کے خوف سے، تم نے آج اس نسل کو، اس قوم کو تم نے اس موڑ پر پھینک دیا ہے، اس دلدل میں پھینک دیا ہے جہاں پر آج نوجوانوں کے دلوں میں حضور کا عشق نظر نہیں آتا۔ آج نوجوانوں کے، مسلم نوجوانوں کے دلوں کے اندر آج حضور کے اختیار کے، حضور کے شان کی کوئی اہمیت نہیں بچی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اسلام کے شہزادوں، حضور کی محبت دل میں بساؤ، حضور کے اختیار کو، حضور کی پاور کو دل سے تسلیم کرو۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے یار، حضور کی محبت کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، حضور کے اختیار کے لیے بھی کوئی حوالہ چاہیے، حضور کی شان اور عظمت کے لیے بھی کوئی تمہیں حوالے چاہیے۔ آج تم نے نوجوان نسل کو اس موڑ پہ جا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جہاں پر انہیں آج حضور کا اختیار نظر نہیں آتے، حضور کی شان انہیں نظر نہیں آتی، آج حضور کی شان کو سن کر کے ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، ان کے دلوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم نے اس موڑ پر پھینک دیا نوجوانوں کو۔
کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی ادنا آیا ہے تو اس کو اعلیٰ بنا دیا ہے، اگر فقیر آیا ہے تو اس کو سخی بنا دیا ہے، کہ اگر محتاج آیا ہے تو صاحب ثروت بنا دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان وہ ہے کہ اگر بد نصیب آیا تو اس کو خوش نصیب بنا دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی کالا آیا ہے تو اس کو گورا بنا دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان، میرے مصطفیٰ کا دربار وہ دربار ہے کہ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر صدیق اکبر آئیں تو پھر انہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوان و صداقت کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کو عدالت کا شہنشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کو سخاوت کا دریا بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی اگر حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کو شجاعت کا شہسوار بنا دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے فریاد کریں، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان والا بنا دیا جاتا ہے، ایمان کی دولت دے دی جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دربار ہے۔ آج تم نے کس موڑ پر وہ نوجوانوں کو پھینک دیا ہے؟ آج کس موڑ پر تم نے نوجوانوں کو ڈال دیا ہے؟ آج تم نے ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو باہر پھینک دیا ہے۔ آج حضور کی محبت دلوں میں نہیں نظر آتی نا۔ حضور کی شان بیان کرے، حضور کا اگر کوئی اختیار کی حدیث سنا دے کہ حضور نے یہ کیا تو لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ محبت میں جب حضور سے عشق ہوتا تو پھر کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ جب حضور کی محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر کوئی حوالہ نہیں چاہیے۔ پھر جب حضور کا عشق دل کے اندر ہوتا ہے نا، جب حضور سے محبت کی جاتی ہے تو پھر کوئی دلیل، کوئی حوالہ کام نہیں آتا ہے۔ پھر نہ اسے کوئی حوالہ چاہیے نہ اسے کوئی دلیل چاہیے، بغیر کسی حوالے کو، بغیر کسی دلیل کے مانتا ہے۔ اگر محبت کرنے والا ہوتا تو اس کو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے، ہر ادا میں اس کو کمال نظر آتے ہیں، لیکن تم نے نوجوانوں کو اس موڑ پر پھینک دیا ہے کہ آج حضور کے کمال ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ اگر میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں اگر یہی رہا تو آج کے آنے والے وقت میں نوجوان اس دلدل میں پھنس جائیں گے کہ جہاں پر حضور کی تعریف کرنا بھی لوگ پسند نہیں کریں گے۔ آج تم نے اس موڑ پر نوجوانوں کو پھینک دیا، شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ محبت میں کوئی حوالے، کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ پوچھو نا صدیق اکبر سے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے۔ پوچھے صدیق اکبر سے کہ حضور کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ صدیق اکبر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات آسمانوں میں گھومایا، زمینوں کے ہر چیز کو دیکھ لیا، مسجد اقصی بھی گیا، مسجد حرام بھی گیا، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، آسمانوں میں بھی گیا، رب سے بھی ملاقات کی، کہ یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، یہ عقل سے باہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لمحے میں وہ اتنا کام کہاں سے سفر کر سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بات ماننے کی ہے نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل کے باہر ہے۔ کہا پھر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کہتا ہے کہ مسجد اقصی بھی گیا، مسجد حرام بھی گیا، میں آسمانوں میں بھی گیا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، رب سے بھی ملاقات کی اور نبیوں کی امامت بھی کی، یہ کیسے ہو سکتا؟ صدیق اکبر کا جملہ سنے، صدیق اکبر نے کہا ابو جہل اگر میرے مصطفیٰ نے کہا تو حق کہا ہے، اگر میرے مصطفیٰ کہتے تو میرے مصطفیٰ گھوم کے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوان صدیق اکبر نے کہا ابو جہل تو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے، لیکن صدیق کو گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق جانتا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ رب سے ملاقات کر کے آئے ہوں گے، اس میں کوئی حوالہ نہیں مانگا جاتا۔ یہ محبت صدیق اکبر کا جملہ سنے نا، صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے کوئی حوالہ، کوئی عقلی گھوڑے دوڑانے کی بات ضرورت نہیں ہے، اگر میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو حق کہہ رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضور کا جب دل میں عشق ہوتا ہے نا تو پھر کوئی حوالہ نہیں چلتا ہے، پھر کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، بس حضور کی بات پر یقین کیا جاتا ہے، حضور کی عظمت پہ یقین کیا جاتا ہے، حضور کے مقام کو سمجھا جاتا ہے، پھر دلیل نہیں مانگی جاتی، کوئی حوالہ نہیں تلاش کیا جاتا، پھر حوالوں میں ڈھونڈا نہیں جاتا کہ حضور نے ایسا کیا نہیں کیا، حضور گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، حضور کا اختیار ہے نہیں ہے، پھر تاریخوں میں حوالوں میں تلاش کہیں نہیں کیا جاتا ہے، بس مانا جاتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے، تو پھر میرے رب نے کون سی چیز ایسی ہوگی جو محبوب سے چھپا کر کے رکھی ہوگی، جس نے اپنے آپ کو ہی محبوب کے سامنے ظاہر کر دیا، پھر دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جو اس محبوب کے سامنے ظاہر نہ کی ہو؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔